सो मेरे साथ निकालिएगा आज सुबह मरकस की अंजील और उसका 8वां बाब, मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से निकाल लिया। सो मैं चाहता हूँ जितने लोगों के पास बाइबल है मिलकर इस पैसेज को देखेंगे और पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। फिर वो बेथesदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों का जिक्र है, बस लोग हैं, नॉट नंबरिंग। सो लोग कितने अंधों को लाए? वाह! किसके पास? यीशु के पास। और लाए और क्या किया? और उसकी मिन्नत की कि इसे छू। Praise the Lord, glory to be God, glory to be God। इसे छू। Do you believe कि ये लोग कौन थे, कहां से आए? हमें कोई बाइबल में डिटेल नहीं मिलती, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिएगा कि कोई भी बगैर ईमान के यीशु के पास नहीं आया। बाइबल मुझे और आपको ये नहीं बताती कि ये कौन लोग थे, लेकिन हमें ये जरूर बताती है कि इनका ईमान था, क्योंकि बगैर ईमान के कोई भी यीशु के पास आ नहीं सकता। सो ये यीशु के पास आए और आकर उसकी क्या की? उसकी मिन्नत की। और क्या मिन्नत की? इसे और उस अंधे का हाथ, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से। जब मैं इस पैसेज को देख रहा था, दिस इज अ स्ट्रेंज, लोग अंधे को यीशु के पास लाए हैं और यीशु ने अंधे का हाथ पकड़ा और क्या किया? गांव से। आपका क्या ख्याल है? लेट मी बिफोर आई प्रीच एंड टीच, आज सुबह अगर यीशु आए और आपका हाथ पकड़ के आपको चर्च से बाहर ले जाए, हेलो, क्या ख्याल है आपका? सम टाइम हम सोचते हैं कि मौजा सिर्फ क्रूसेड में होते हैं, इबादत में होते हैं, लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मौजा करने वाला है वो कहीं भी मेरे और आपकी जिंदगी में मौजा कर सकता है। Praise the Lord। It's not about place, it's about person। खुदा को जगह की जरूरत नहीं है, वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जिसकी जिंदगी में चाहेगा, वो मौजा करने की कुदरत रखता है। सो यीशु उसको कहां ले गया? उसका हाथ पकड़कर उसे गांव से और उसकी आंखों पर क्या? ये मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जरा आपको टीच कर सकूं, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर किसी पर थूका जाए तो वो इसको क्या समझता है? इंसल्ट। सो क्या मसीह इस अंधे के ऊपर थूक कर उसकी इंसल्ट कर रहा था? बाइबल में आपको 3 पैसेज मिलेंगे जहां यीशु ने थूका। आपको याद होगा कि यीशु ने मिट्टी पर थूक कर उसकी आंखों पर लगाया। सो देयर इज समथिंग। इवन यीशु के अपने ऊपर थूका गया। ओके, सो मैं जल्दी से आपको बताऊं व्हाट डज मीन। नंबर 1, क्योंकि उस वक्त शरीयत ये थी कि सब्र के दिन कोई काम नहीं करेगा, और यीशु को मालूम था मोस्ट ऑफ टाइम जब सब्र था तो जूस लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि ये भी काम है, मिट्टी को हाथ करना, उसको हाथ लगाना ये काम है, तो वो तो सब्र का मालिक है। सो उसको मालूम था वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। आज भी कितने लोग हैं जो कई चीज़ों से ऑफेंड होते हैं? हाँ, क्या ख्याल है? सुनिएगा, बहुत दफा लोग कलाम की ठीक अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ऑफेंड होते रहते हैं कि जी हमारे चर्च में तो ये होता है, आपके चर्च में ये क्यों नहीं होता? हम तो ये करते हैं, आप ये नहीं करते, आप ऐसा क्यों करते? बट लेट मी टेल यू, हमें इंसानों को देखकर इबादत नहीं करनी, हमें कलाम को देखकर और जिसकी इबादत करते हैं उसको देखकर इबादत करनी है। दैट सिंपल। सो यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहाँ ले गया? और उसकी आंखों पर। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, कैन आई टेल यू,
کسی اسکالر نے کہا کہ یسوع نے اس بیماری پہ تھوکا. نو مور. آپ کو معلوم ہے جب آپ کسی چیز پر تھوکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نو مور. ہمارا ایک محاورہ ہے کیا؟ میں کے والے اس کا مطلب ہے نو ریلیشن شپ, نو کمیونیکیشن. اٹ از ٹرو. سو یسوع نے اس بیماری پر کیا کیا؟ تھوکا. نو مور. اوکے, سو میں ذرا ڈیٹیل میں جاؤں گا. آئی گیو یو ون کلپ. اوکے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنا ہاتھ اس پر. اچھا, یسوع نے پہلا تھوکا پھر اس پہ کیا رکھا؟ تو یسوع نے یہ نہیں سوچا میرے ہاتھ میری تھوک کیا کر دے گی؟ ناپاک کر دے گی. Think about that. So there is a lot of study, lot of question. لیکن میں ذرا نہیں جاؤں گا. اور اس نے اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ 24 منٹ. اس نے نظر اٹھا کر کہا کہ میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت. پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اور اس نے غور سے نظر کی. واہ, کین یو غور سے. تو آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ صبح خدا غور سے ہم پر نگاہ کرے؟ کیسے نگاہ کی؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ واہ, جب خدا غور سے دیکھتا ہے تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. اور میں صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بجائے ہم انسانوں کو دکھائیں, آئیں آسمانوں کے خدا کو دکھائیں, کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے دیکھا تو کیا کہا؟ اچھا ہے. اور جب یہاں خدا نے غور سے دیکھا تو یہ اندھا شخص کیا ہو گیا؟ تو جب خدا دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ اچھا. لیکن کچھ لوگوں کی پرابلم پتہ کیا ہے؟ وہ چاہتے نہیں خدا دیکھے, نہ وہ خدا کو دکھانا چاہتے ہیں. وہ بعض کا آدم اور ہوا کی طرح چھپنا چاہتے ہیں مذہب کے پیچھے, کلچر کے پیچھے. لیکن بجائے میں اور آپ اپنے آپ کو چھپائیں, آئے خدا کو غور سے دیکھنے کے کہ وہ میرے اور آپ کی زندگی پر غور سے نگاہ کرے, ہماری کمزوریوں پر, ہماری کمی کاری پر, کیونکہ جب وہ نگاہ کرے گا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. Are you willing? آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کو لو کریں گے کہ وہ غور سے ہم میں دیکھیں؟ اوکے, اس کے بعد کیا ہوا؟ سب چیزیں اچھا کنیا کو صاف صاف نظر نہیں آنا. سنیے گا, کین آئی ٹیل یو, جب وہ غور سے دیکھے گا تو پھر میں اور آپ صاف صاف دیکھنا شروع ہو جائیں گے. اوکے, اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس نے اس کو گھر کی طرف کیا کیا؟ روانہ کیا, اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی. آج صبح کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لارڈ ٹچ می اگین. لارڈ ٹچ می اگین. پریز دی لارڈ. جب خدا نے مجھے یہ تھاٹ دیا, I woke up اور میں نے کہا خدا اس سے پہلے کہ میں یہ سرمن پریچ کروں, I need the touch of God. خدا میری دعا ہے تو پھر سے مجھے چھو لے. اور میرا یقین ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ آج صبح سروس میں ہیں جن کو خدا نے بہت سال پہلے چھوا تھا, لیکن شاید روحانی طور پر یا جسمانی طور پر آپ ویک ہو گئے ہیں. لیکن جب آج صبح میں یہ چاہتا ہوں کاش میں اور آپ اس اندھے شخص ہی کہا کہ لارڈ ٹچ می اگین, مجھے پھر سے چھو لے. اور سنیے گا ایک وقت آتا ہے جہاں مجھے اور آپ کو خدا کے ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے سینسز ہیں؟ 5. اور 5 میں ایک سینسز کیا ہے؟ چھونا. ایون آپ جانوروں کو بھی جب چھوتے ہیں تو وہ بھی اس ٹچ کو فیل کرتے ہیں. تو سنیے گا, اگر انسانوں کا ٹچ جانوروں کو اچھی فیلنگ دیتا ہے تو ذرا تصور کریے جب میرا اور آپ کا تخلیق کرنے والا جس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے, جب وہ مجھے اور آپ کو چھوئے گا تو پھر کیا کچھ ہو جائے گا. سو اب ہوا کیا؟ نمبر 1,
پھر وہ کہاں آئے؟ میں تھوڑا سا آپ کو ٹیچ کروں گا، اس کے بعد پریچ کروں گا. لکھا ہے پھر وہ کہاں آئے؟ بیتھسدا میں آئے اور لوگ ایک. نمبر 1 سنیے گا، لیٹ می ٹیچ، میں اس کے بعد پریچ کروں گا. آپ یہاں لفظ ہے لوگ، شاگرد نہیں. لوگ کتنے لوگوں کو ہمیں نہیں معلوم وہ کتنے لوگ تھے. آئی ڈونٹ نو وہ اس کے دوست تھے، اس کے ریلیٹیو تھے، لیکن ذرا سوچئے گا کہ یہ انڈے کو یسوع کے پاس کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا اگر ہم اس کو یسوع کے پاس لے جائیں گے تو یسوع اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا. Can I tell you quickly what is the interpretation and application؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو یسوع کے پاس لاتے ہیں؟ ایون ہمارے لیے تو خود بعض کا یسوع کے پاس آنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل. کتنے لوگ ہیں جو خدا کی حضوری میں آنے سے اسٹرگل کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے ورشپ کرنا، ان کے لیے بائبل پڑھنا، ان کے لیے گواہی دینا، ان کے لیے ایونجلزم کے لیے جانا، ان کے لیے گواہی دینا مشکل ہے. لیکن سنیے گا، نمبر 1 میں اور آپ کیا سیکھتے اس پیسج میں؟ آئے لوگوں کو یسوع کے پاس لانا شروع کریں. اور یہ کس شخص کو لائے جو کیا تھا؟ I remind you، اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو. سو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو یسوع کے پاس لا گئے؟ اور آج صبح میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں کتنے جو روحانی طور پر اندھے ہیں، وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتے، وہ یسوع کے پاس نہیں جا سکتے، یسوع سے ملاقات نہیں کر سکتے. سنیے گا، میں نے لوگوں کو ساری زندگی چرچ میں دیکھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ کبھی بھی لوگوں کو یسوع کے پاس نہیں لائے. وہ اپنی منسٹریوں میں لے کر تو آئے ہیں. ہلو، آر یو ہیئر؟ میں نے جب سے خدمت شروع کیا میرا ایک ہی فوکس ہے، میں لوگوں کو اپنی منسٹری میں نہیں لانا چاہتا، میں لوگوں کو یسوع کے پاس لانا چاہتا ہوں. پریز دی لارڈ. یہی میرا اور آپ کا فوکس ہونا چاہیے، یہی میرا اور آپ کا بوجھ ہونا چاہیے. دیٹ سمپل. سو شاگرد یسوع کے پاس لائے لوگ. سو میرا کوشچن ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو یسوع کے پاس لا رہے ہیں؟ اور ذرا تصور کریں اگر یہ لوگ اس انڈے کو یسوع کے پاس نہ لاتے تو آج بائبل میں اس کا ذکر. اچھا دوسری بات مجھے اچھی بات پتہ کیا لگی؟ نہ لوکانا نہ آ جائے کہ نہ انگیرا نہ آ جائے، لیکن سنیے گا جس نے شفا کی اس کا نام ضرور موجود ہے. Praise the Lord, glory to be God. آج پرابلم کیا ہے؟ پوسٹر میں نام نہ ہے تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پوپر پر ان کا نام نہ لیا جائے تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں کراچی میں کانفرنس کے لیے گیا، اور جن لوگوں نے مجھے اس کانفرنس کے لیے انوائٹ کیا سارے پاسٹر تھے، ایونجلسٹ، بشپ تھے، اور تقریباً کوئی 150 خادم وہاں تھے، اور مجھے پریچ کرنا تھا. پورا دن انہوں نے کہا سر اپنی منسٹری کے بارے بتائیں، اپنی زندگی کے بارے بتائیں تاکہ ہم آپ کا تعارف کروا سکیں. سو میں نے کہا جی آپ مجھے کیوں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں؟ وائی؟ That's not need. ان کا چنگے نہیں. پچھلے دنوں ایک خادم آئے تھے اور ہم نے ان کا اچھا تعارف نہیں کروایا اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو میں کہا جی اگر آپ نے میرا تعارف کروایا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا what do you mean؟ میں کہا سنیے گا، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ بتا سکوں وہ کون ہے. وہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے تاکہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. That's simple. آج جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم اپنی منسٹری کو کیا کرواتے ہیں؟ انٹروڈیوس. آپ کے خیال میں پالوس پکر جہاں جاتے ہوں گے وہ بتاتے ہوں گے جی میری منسٹری آئی ایم ریورنڈ پیٹر، اور میری منسٹری کیا ہے؟ پیٹر منسٹریز. کیا خیال ہے؟ منسٹری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، منسٹری کا نام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے کلچر میں ہیں تاکہ لوگ پہچان سکیں. لیکن محتاط رہیے گا ہمارا فوکس اپنی ذات کو پروموٹ کرنا نہ ہو بلکہ اس کی بادشاہی کو پروموٹ کرنا ہو.
सो लोग किस शख्स को लाए? अंधे को. सो नंबर 1, हम में से कितने लोग हैं जो लोगों को यीशु के पास ला गए? हम तो ईमानदार हैं. हेलो, आर यू हियर? और आई लाइक सेकंड, यीशु के पास लाकर छोड़ के चले गए, बल्कि दूसरा काम क्या किया? फिर क्या किया? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही. उसकी, सुनिएगा, सिर्फ लोगों को यीशु के पास लाना ही नहीं है, उसकी मिन्नत करनी है. What does mean? Pray for those people. और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम चर्च आ जाते हैं, हम खुदा की हजूरी में होते हैं, लेकिन हमारे लिए दुआ करना, मैंने कहीं देखा कोई करता पे कि नहीं? Come on, एक चंगा बंदा ब्लाइंड होवे. क्या ख्याल है? हाँ, क्या ख्याल है? ओके, सो पहली बात वो यीशु के पास लाए. दूसरा काम क्या की? सुनिएगा, लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना. जब भी उसके पास, आई बिलीव, इन लोगों का जरा ईमान देखिएगा. ग्लोरी टू बी गॉड. मुझे नहीं मालूम इन्होंने यीशु को कहाँ देखा था, यीशु की प्रीचिंग को कहाँ सुना था. कि आप में से कितने लोग हैं जिनका ईमान है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है? अगर आपका ईमान है तो फिर मैं और आप लोगों को यीशु के पास क्यों नहीं लेकर आ गए? हमारा ईमान कहाँ है? हमारे ईमान को चैलेंज की जरूरत है. आपने कब लोगों को कहा कि भाई जी अगर आप बीमार हैं तो यीशु के पास आ जाएं? अगर किसी को चंगा डॉक्टर मिल जाएगा कि सब बारे उसके बारे बताते हैं, जी आप उसके पास चले जाएं तो वो आपको क्या कर देगा? लेकिन हम भूल गए हैं कि एक है जो तबीब आज़म है. Praise the Lord, glory to be God. सुनिएगा, हमें सिर्फ उसके पास आना ही नहीं है, हमें मिन्नत भी करनी है. और कैसे? ईमान के साथ, यकीन के साथ. कितने लोग हैं जो आते तो हैं लेकिन ईमान? पहला चैलेंज मेरे और आपके लिए क्या है? सुनिएगा, कौन सी चीज है जो लोगों को हमें यीशु के पास आने से रोक रही है? और सुनिएगा, जो खुद यीशु के पास नहीं होगा वो यीशु के पास लोगों को कैसे लाएगा? दैट्स वेरी सिंपल. मैंने देखा लोगों का चर्च के साथ घर होता है, लेकिन चर्च पर आना उनके लिए क्या होता है? अच्छा, वो क्या चाहते हैं कि जी पादरी साहब, मुबशर साहब, एल्डर साहब कारी आके की कह दो. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. लेकिन बहुत दफा वो हमारे पास नहीं आएगा, हमें उसके पास आना है. We need the touch of God. कब और कितनी दफा मुझे और आपको सेकंड टच की जरूरत है. और जरा तसव्वुर करें, जब वो यीशु के पास लाए और दूसरा काम क्या की? और मिन्नत करके क्या की? उसे, वाह, जस्ट टच हिम. आप में से कितने लोग हैं जिनको खुदा ने छुआ है? और सुनिएगा, आपकी यह मौजूदगी मुझे और आपको बता सकती है उसने कब हमको छुआ है, कैसे छुआ है, क्यों छुआ है. बाइबल में हमें बहुत सारे खुदा मिलते हैं जिनको खुदा ने छुआ, उनकी इंटायर लाइफ बदल गई. अगर मैं आपके साथ 10 मिनट गुजारूं तो मुझे मालूम हो जाएगा कि उसने आपको छुआ है या नहीं छुआ. अब सुनिएगा, उसने लोगों को नहीं छुआ, उसने उस अंधे को छुआ है जिसके लिए उन्होंने मिन्नत की है. और बास दफा हम लोगों के लिए मिन्नत करके, लेकिन सुनिएगा, आए आज अपने लिए से कि खुदा मैं मिन्नत करता हूं, मुझे छू. उन्होंने क्या कहा कि उसे, तो यीशु का नो, तुम मेरे चर्च के मेंबर नहीं हो, तुम मुझे फॉलो नहीं करते तो मैं तुम्हें छूंगा. ये वो पादरियां अगर चर्च को छाड़ के चला जाएगा और फिर वो मूव ही नहीं लाएंगे. नो मोर. तो यीशु ने कहा पहले तू मेरे चर्च की, मेरी डिसाइपलशिप को क्या कर, ज्वाइन कर. फिर हगिया क्या ये की थे तो फिर मैं तुझे क्या करूंगा? नॉट एट ऑल. सो अब हुआ क्या? लिखा तो यीशु ने से छुआ. अब सुनिएगा, यीशु मेरे और आपके कहने पर काम नहीं करेगा, हम सिर्फ मिन्नत करेंगे. तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने उस अंधे का, I love that.
صبح جب خدا نے مجھے کچھ باتیں ریویل کی، خدا کا سن ایمینوئل تو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میں مستقبل کو دیکھ سکتا ہوں، میں کلیئر دیکھ سکتا ہوں۔ اگر تجھے نظر نہ بھی آئے تو ڈونٹ وری، اپنا ہاتھ مجھے پکڑا اور میں تجھے لے کر چلوں گا۔ تجھے کہاں جانا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح اپنا ہاتھ خدا کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن آپ سن سکتے ہیں اور کہ خدا میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیکھتا ہوں؟ تو یسوع نے اس کا تو ایک کوشچن ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنا ہاتھ اس کو دیا ہے؟ آپ میں سے کتنے جن کا ہاتھ اس نے پکڑا ہے؟ معلوم ہے جب پترس ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ اے خدا مجھے بچا۔ تو یسوع نے اس کا ہاتھ کیا کر لیا؟ سنیے گا، جب بھی میں اور آپ اس کو پکاریں گے وہ ڈوبنے نہیں دے گا، بلکہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں سے بھی ہمیں کھینچ لے گا، ہمیں سنبھال لے گا، ہمیں بچا لے گا، ہمیں نکال لے گا۔ اگر ہم اس کو پکاریں تو وہ ہمارا ہاتھ کیا کرے گا؟ تو یسوع نے اسے کیا کیا؟ اس کا تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ہاتھ یسوع کو پکڑوایا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بچوں کی ایک پرابلم ہوتی ہے، کیا؟ ماں پیو اور مین روڈ پر وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ چھڑا کر۔ تو کتنے ایمانداروں کی یہی حالت ہے، خدا ان کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے اور وہ ہر لمحہ ہر روز اپنا ہاتھ چھڑا کر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نہیں لیٹ می گو ہیڈ، مجھے پہلے جانے کے، بٹ ڈونٹ میک مسٹیک۔ اچھا کیوں یسوع اس کا ہاتھ پکڑ کے گاؤں سے باہر کیوں لے کے گیا؟ یسوع کو وہیں نہیں اسے ہیل کر دینا چاہیے تھا تاکہ یسوع کا نام ہوتا۔ اگر آج کے دور میں یسوع ہوتا تو کی بننا سی ٹک ٹاک لے آؤ کیمرہ، ہاں کہ دیکھو میں کی کرنے لگا موزہ۔ فیس بک ہوگا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آج کل یہ بگ چیلنج ہے، جب تک میں کچھ فیس بک پہ ڈالنا نہ دوں میری منسٹری نہیں مکمل ہوگی۔ سو یسوع نے کیا کیا؟ اس کا کہاں لے گیا؟ کیوں؟ وائی؟ کیوں ہی یسوع نے سب کے سامنے اس کو ہیل کیا؟ سنیے گا، there is many scripture، بہت دفعہ یسوع نے ان کی کامک کارگی کی وجہ سے وہاں معجزہ نہ کیا۔ تو یسوع نے کہا اوکے، کیونکہ یہ لوگ تمہیں میرے پاس لے کر آئے ہیں اور تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب میں تجھے کامک کارگوں کے لوگوں کے درمیان رہنے نہیں دوں گا، میں تجھے اس گاؤں سے نکالوں گا۔ اگر تو اپنا ہاتھ مجھے دے گا میں تجھے انڈے پن سے نکالوں گا، میں تجھے کامک کارگی سے نکالوں گا، میں تیرے ساتھ 1 to 1 میٹنگ کروں گا۔ بعض کا خدا کو 1 to 1 میٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا بعض کا مجھے اور آپ کو پبلک سے نکالے گا اور کہاں لے جائے گا؟ میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنے لگا، لیکن آج ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہے۔ کہیں گے ٹیل یو، میں پھر ویسے ٹیچنگ کے طور پر یہ بتانے لگا ہوں۔ آج موسٹلی لوگ ورشپ کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں پر، وادیوں پر۔ تو سنیے گا، جس دن یسوع ہمیں لے کر جائے گا، جب ہم واپس آئیں گے ہم سیم نہیں ہوں گے۔ Are you willing؟ اب میں سوچ رہا تھا اس انڈے شخص نے کہا نو نو نو، مجھے نہیں معلوم تو کون ہے، میں تجھے دے نہیں سکتا، میں تو تجھے جانتا نہیں، تو مجھے کہاں لے کر جائے گا؟ اس نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ ایون امیزنگ، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تو کون ہے، تو کہاں لے کر جائے گا۔ سنیے گا، راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ اگر میں اور آپ ایمان رکھیں گے، میں اور آپ اس کو نہیں بتائیں گے، وہ ہمیں بتائے گا۔ میں اور آپ اس کو لے کے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو لے کر جائے گا، اور ہمیں صرف اس پر ٹرسٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جانا ہے۔ اور سنیے گا، جو کوئی اس کے ساتھ جائے گا وہ اس کا جلال، اس کی قدرت کو دیکھے گا۔ سو یسوع نے اس کا کیا کیا؟ نمبر 1، کیوں اس کو گاؤں سے باہر لے کے گیا؟ کیونکہ پاسبل تھا کہ وہاں بہت سارے لوگ
کیا ہوں گے؟ شک میں اور کم اتفاقی میں. سنیے گا، موقع کریے گا، آپ کا ہاتھ کون پکڑ رہا ہے؟ ہاں، آپ کا ہاتھ. کیونکہ there is another one who is willing to take your hand, the devil. سنیے گا، آج سے 40 سال پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا. مجھے اس وقت کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا. میں مایوسی میں تھا، میں نا امیدی میں تھا، میں ڈسکریج تھا، میں اپنی زندگی ختم کرنے کو تھا. مجھے مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں بالکل بلائنڈ تھا. لیکن پریز اللہ، ایک رات وہ میرے کمرے میں آیا اور اس نے کہا میں تجھے اس تاریکی سے نکالوں گا اگر تو اپنا ہاتھ مجھے دے گا اور میں تیرے ساتھ چلے گا. سنیے گا، آج سے 40 سال پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آج تک اس نے چھوڑا نہیں ہے. Still he is holding my hand. وہ میرے اور آپ کے ہاتھ کو نہیں چھوڑے گا، لیکن بعض وقت میں اور آپ اپنا ہاتھ چھڑا کر نکلنا چاہتے ہیں. سو یسوع سے گاؤں سے باہر کیوں لے کے گیا؟ Because of there are many people. ہو سکتا ہے وہاں بہت سارے کم اتقال لوگ ہوں گے. خدا کا میں تیرے ماضی سے تجھے نکالوں گا، میں تجھے ایسے لوگوں سے باہر نکالوں گا. اور میرے لیے حیرانگی کی بات ہے، بغیر دیکھے بغیر جانے وہ یسوع کے ساتھ. تو اس نے پوچھا ہوگا اس کا اچھی جگہ نہیں لے آئیں گے میرے نال ہی نہیں. So sometimes blind faith is so good. لوگ کہتے ہیں جی ایمان اندھا ہوتا ہے. کہنا tell you ایمان روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے. ایمان روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے. مجھے یاد ہے، مجھے کسی منسٹری نے انویٹیشن بھیجا انگلینڈ سے. میں نے ان کو جانتا تھا. انہوں نے انویٹیشن بھیجا، انہوں نے کہا جی ہم تجھے اپنی کانفرنس میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. سو انہوں نے اپنی بینکسکنگ میں بھیج دی، انویٹیشن لے کے بھیج دیا. میں نے ان سے کورسپونڈنس کی. کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے بارے سنا ہے، آپ کی منسٹری کے بارے سنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کانفرنس میں آئیں، اٹینڈ کریں. سو میں نے جب اپلائی کیا، اور مجھے امریکہ بھی جانا تھا، لیکن برٹش ایمبیسی نے 6 ویک تک میرا پاسپورٹ ہولڈ رکھا. اور میں اسلام آباد تھا، ان کی کال آئی کہ جی آپ 6 ہفتوں کے بعد اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کریں. میں نے نیومی کو کال کی کہ جا کے تو کونسلیٹ سے میرا پاسپورٹ کلیکٹ کر لے. شارٹ سٹوری، اس نے کہا جی آپ کا ویزا لگ گیا. میں کہا کوئی فائدہ نہیں، میری امریکن کانفرنس مس ہو گئی ہے، انگلینڈ کی کانفرنس مس ہو گئی ہے. تو میں کہا خدا مجھے اس ویزے کی ضرورت نہیں ہے. کین یو آئی ٹیل یو، خدا کا نو اٹس ٹائم ٹو گو. یہ تو نہیں جا رہا، میں تجھے لے کر جا رہا ہوں. اور میں نے اس منسٹری کو یوز کیا تھا کہ وہ تجھے انویٹیشن لے کے بھیجے. تو میں نے کہا خدا میں تو انگلینڈ میں کسی کو جانتا بھی نہیں. خدا نے کہا دس از یور گیٹ ریڈی. میں کہا خدا میرے پاس کو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں. خدا کا ڈونٹ وری، آپ نے ٹریول ایجنٹ کو فون کر. سو میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا. میں کہا جی مجھے ٹکٹ چاہیے. اور میں کہا پیسے. اس نے کہا پیسے تجھے کس سے مانگے ہیں؟ تو مجھے بتا تو نے کب جانا ہے؟ پیسے جب تیرے پاس ہوں گے دے گئی. سو ہی گیو می اے ٹکٹ. اور سنیے گا، جب خدا لے کے جا کر کو موزہ ہوتا ہے. میں نے کسی کو وہاں جا کے نہیں بتایا کہ جی مجھے خدا لے کر آیا ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے تاکہ لوگ مجھے ہگیا گئے. نو 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 نو، آئی پریچ کا گاسپل، آئی پریچ کا سرمن، اور خدا نے لوگوں کو چھونا شروع کیا. کین آئی ٹیل یو، جب خدا ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر انسان پکڑے یا نہ پکڑے. جب لشکروں کے خدا نے پکڑ لیا ہے، پھر ہمیں انسانوں کے ہاتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. No need. معلوم ہے کتنے لوگ اس کے گنگے کیوں چھک گئے؟ مشکل کے وقتوں میں سانگو اپنا ہاتھی تسی ہاتھی کل کے پھرانگے پہ ہو کے پھرگے پہ ہو. ایک سمپل. پھر آپ اوفینڈ بھی ہوں گے، کیا خیال ہے؟ پھر آپ ڈسکریج بھی ہوں گے، ریلیشن بھی خراب ہوں گے. لیکن خدا نے اس شخص کا کیا کیا؟ اور وہ دیکھ، ہم تو سب دیکھ سکتے ہیں کہ پھر خدا کو ہاتھ پکڑانے میں کیا مشکل ہے. Are you willing؟ کہ آپ
रह गई है कि अपना हाथ उसके हाथ में गए, आप रह गई है कि उसे कि खुदा तू जहाँ जाएगा मैं को नहीं देख सकता, लेकिन आई ट्रस्ट यू, मुझे तुझ पर भरोसा है। गज़े में कर मुझे नजर आए या ना आए, मुझे अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, खुदा मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, but can I tell you, आए अपने बच्चों का हाथ खुदा के हाथ में दे, आपको नजर आए या ना आए, खुदा को आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी नजर आ रहा है। वो मेरे और आपके बच्चों को लेकर जाएगा। We need to trust God. आप में से कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को यीशु के पास लाए हैं? हम में से कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए मिन्नत की है, खुदा इनको छू ले। May God help us. आए आज सुबह मेरी और आपकी एक ही दुआ, Lord touch us one more time, हमें फिर से छू ले। तूने 10 साल पहले छुआ था, 20 साल पहले छुआ था, अब मेरी दुआ या जिंदगी वैसी नहीं है, मेरी वर्शिप वैसी नहीं है, मेरी प्रीचिंग वैसी नहीं है, मेरा तेरे साथ तलक वैसा नहीं है। Lord touch me one more time. और जब तू छुएगा तो सब कुछ बहाल हो जाएगा। कितने लोग हैं जो चर्च में हैं लेकिन they are dead spiritually, उनको किस चीज की जरूरत है? The touch of God, the touch of God. So यीशु को गांव से निकाल के कहां ले गया? तो सुनिएगा, खुदा बास का काम पब्लिक से निकाल कर प्राइवेट में लेके जाएगा, लेकिन बास का काम सब कुछ किस में करना चाहते हैं? पब्लिक। लोगों को पता लगना चाहिए, लोगों को नजर आना चाहिए। मैं बस खुदा चाहता come on one to one, आओ कंगना मेरे साथ वक्त गुजारो, मैं कंगनाई में तुझे लेकर जाऊंगा। Praise God, are you willing? आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल देखते हैं लेकिन उनको बाइबल साफ नजर नहीं आती, उनको समझ नहीं आती ये पैसेज क्या है, इसका मतलब क्या है? No, I'm not here to tell the story. I'm here कि खुदा जब आंखें खोलता है मुझे और आपको नजर ना आए, लेकिन जब वो छुएगा हम साफ इस बाइबल को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, और वो हम पर क्या करेगा? रिवील। कई लोगों को जब नींगा वो बाइबल पढ़ेंगे फिर होगा की आला पहनी है, लेकिन सुनिएगा, कैन आई टेल यू, जिस दिन वो मेरी और आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा और जब मैं और आप बाइबल को साफ साफ देखना शुरू करेंगे, हमें नींद नहीं आएगी, हमारी नींदें उड़ जाएंगी। That's simple. Touch me again, Lord. तो उसने उसकी आंखों पर थूक कर अपना हाथ उस पर, वाह। सो मैंने आपको पहले थूकने के बारे में बता दिया, और उसके बाद यीशु ने उस पर क्या रखे? अपने, और उससे पूछा क्या तू, अच्छा क्या यीशु को ये पूछना चाहिए था? What did you think? क्या यीशु को नहीं मालूम था कि ये क्लियर नहीं देख सकता? हाँ? Can I tell you? जब भी वो आपसे पूछे तो सच सच बताइएगा। हेलो? Tell him what is the reality. खुदा मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ मुझे साफ नजर नहीं आता, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, खुदा मेरा ईमान उस तरह नहीं है, open my spiritual eyes. आपको याद है कितने लोगों को खुदा ने छुआ? Do you remember? खुदा ने मूसा को छुआ, and look at the mystery. खुदा ने यर्मिया नबी को छुआ, चाहे यर्मिया नबी पहला चैप्टर पढ़े, जब खुदा ने उसको बुलाया तो उसने कहा खुदा मैं कभी बच्चा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, तो खुदा का यूं ना कह तू बच्चा है, and the Lord touched him, खुदा ने उसे छुआ, and he became a great prophet. Can I tell you, जब खुदा छूता है तो आम शख्स भी नबी बन जाता है, जब खुदा छूता है तो गैर मामूली लोग भी वो मामूली जो है वो गैर मामूली बन जाए। We need the touch of God. फिर एक और शख्स है जिसे खुदा ने छुआ, यसाया ने जब खुदा को देखा तो वो चिल्ला उठा, हाय खुदा मैं को नापाक हूँ और ना जिस लोगों में बसता हूँ मेरे होंठ नापाक है। और praise the Lord, एक फरिश्ता आया, सराफीन आया, and he touched his lip. और सुनिएगा, ज़रूरत है कि वो मेरी और आपकी आंखों को छुए, ज़रूरत है कि वो मेरे और आपके होंठों को छुए, ज़रूरत है कि वो मेरी और आपकी जुबान को छुए।
اور جب وہ چھوئے گا تو کیا ہوگا؟ He make us holy. وہ ہمیں پاک کرے گا کیونکہ وہ پاک ہے. That's all about. So یسوع نے کہا, پوچھا تو کیا کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو. ہاں ہیلو بریک تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں گے یسوع کے لیے. یسوع کو اس کو گاؤں سے باہر لے کے گیا تھا. اس کو آدمی کہاں سے نظر آنا شروع ہو گئے. What is going on? Huh? What does it mean? That's the Bible study. So سنیے گا, آدمیوں کو آدمی نظر آنا چاہیے, گرہ نظر نہیں آنے چاہیے. ہماری ویژن کلیئر ہو. سو یسوع نے کیا کیا؟ He turned 2020's vision. Okay, I'm going to do something. اچھا, اگر مرکز کی انجیل پڑھیں تو مارکس نے جتنے بھی موضوع لکھے تو وہاں پر کیا لکھا؟ انسٹنٹ, امیجیٹلی, فوراً. اور مارکس کی انجیل میں 43 ٹائم 43 مرتبہ یہ لفظ آیا فوراً, فل فور. کتنی مرتبہ؟ 43 ٹائم. لیکن یہاں کیوں نہیں فل فور ہوا؟ کیا خیال ہے؟ کتنے آپ میں سے لوگ ہیں جو چاہتے ہوں گا مسئلہ؟ ہاں بس سم ٹائم گاڈ ہیز ہز اون میتھڈ. خدا اپنے طریقے سے کام کرے گا. اور جب یسوع نے اس کو پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ اچھا کہنا ٹیل یو, اگر آپ کچھ گھنٹے تاریکی میں رہیں اور چاند روشنی میں چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کی آنکھوں ٹھیک ہوتی ہیں؟ So what do you think? First time his eyes was open and everything's changed. تو یسوع نے کیا کیا؟ پھر اس نے دوبارہ ٹچ می اگین لارڈ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو آج خدا کے سیکنڈ ٹچ کی ضرورت ہے؟ آپ مایوس ہیں, آپ تاریکی میں ہیں, آپ نا امیدی میں ہیں, آپ ڈپریشن میں ہیں, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, کون کرے گا, کیسے ہوگا. لیکن آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈو یو نو جیسس؟ کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنا ہاتھ اس کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے خدا مجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن میں اس لیے تیرے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے, کیونکہ دلوں گردوں کو جانچنے والا ہے. مجھے نظر آئے یا نہ آئے, I'm willing to go, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. سنیے گا, نمبر 1, کون سی چیز ہے جو آپ کو خدا کے ساتھ جانے سے روک رہی ہے؟ ہلو, اچھا کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, خدا پہلے وہاں تو پھر میں کروں گا. خدا نے ابراہم کو پہلے وہایا نہیں, خدا کا چل نکل, get up and get out. یہ ایمان ہے. سو اس انگے شخص نے, سنیے گا, یہ فزیکلی تو بلائنڈ تھا لیکن اس کو یہ معلوم تھا اگر میرے دوست کسی کے پاس لے کر آئے ہیں تو وہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ کا ایمان ہے کہ یسوع آج بھی موعظے کرتا ہے, تو پھر ہم لوگوں کو یسوع کے پاس کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو ہمیں یسوع کے پاس آنے سے کیا کر رہی ہے؟ نمبر 2, کون سی چیز ہے جو ہمیں یسوع کے ساتھ جانے سے؟ نمبر 3, what the problem کہ ہم یسوع کو سچ سچ کیوں نہیں بتا رہے؟ That's all about. Are you willing to go? مجھے یاد ہے جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا, میں نے ایک لمبی لسٹ کی, خدا میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں وہ بھی نہیں کر سکتا. خدا کا سن, میں تجھے اس لیے نہیں بلا رہا کہ تو یہ کر سکتا ہے, میں تجھے اس لیے کو بلا رہا ہوں تو یہ نہیں کر سکتا لیکن میں تیرے وسیلے سب کچھ کروں گا اگر تو مجھ پر بھروسہ کرے گا, اگر تو اپنا ہاتھ مجھے دے گا, اور میں تجھے دنیا سے نکالوں گا, میں تجھے تاریکی سے نکالوں گا, اور میں تجھے اپنی نجات دکھاؤں گا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو نکلنے نہیں چاہتے؟ آپ کا کیا خیال ہے جب اس کے دوستوں نے اس کو کہا ہوگا کہ ہم تجھے کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس نے کیا کہا ہوگا؟ کہاں؟ کیوں؟ I don't know.
वही कहूँगा बाइबल नहीं बताती, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी क्यास है, किसने पूछा होगा तुम मुझे किसके पास लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? तूने कहा होगा यहाँ यीशु है, हमने देखा है, हमने सुना है कि वो अंधों की आंखें खोलता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, हमने अपनी आंखों से देखा है और हमारा ईमान है अगर हम तुझे उसके पास ले जाएंगे तो वो तेरी जिंदगी में भी मौजा कर देगा। Can I tell you, हम में से जो अपने आप को हम ईमानदार कहते हैं, बस का हमें देखना चाहिए हम वाकई जेन्युइन ईमानदार हैं कि नहीं। What do you think? अगर आपका ईमान है तो फिर इन लोगों की तरह हम यीशु के पास, और सुनिएगा, ये लोग अपनी प्रॉब्लम अपनी जरूरत लेकर नहीं आए, ये किसी की लेकर आए हैं। So what kind of blindness? आप में से कितने लोग हैं जो रूहानी तौर पर आज भी क्या है? कितने लोग हैं जिनका ईमान आज भी क्या है? कमजोर है। क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से और सुनना और सुनेगा। यहाँ जो रोमियो में ग्रीक लफ्ज आया वो है लुगास। रेमा लिखा हो, लुगास लिखा हो क्या? रेमा जो खुदा बोले। सो जब खुदा मेरे और आपके साथ शख्सी तौर पर बोलेगा तब हमारे ईमान का लेवल इंक्रीज होगा। नंबर 2, मौका करिएगा आप किनको सुनते हैं। सो इम्पोर्टेंट। मैं बस का प्रीचरों को पता क्यों सुनता हूँ? ताकि मुझे पता चले ये ठीक प्रीच कर रहे हैं या नहीं प्रीच कर रहे हैं। इतनी गलत डॉक्ट्रिन, इतनी गलत तालीमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मैं ऐसे प्रीचरों को सुनता हूँ का बड़ा बड़ा मजमा है, लेकिन दे प्रीच द रॉन्ग एंड इंटरप्रिटेशन रॉन्ग। मैंने आपको कई लोगों की एग्जांपल दी। कोई कहता है जी हन्ना वाइफ नहीं बल्कि नाइफ थी, कोई कहता है जी बीवी वही रूल कुदस की तरह मददगार है। सो गलत इंटरप्रिटेशन एंड डॉक्ट्रिन गोइंग ऑन। मे गॉड हेल्प अस। लेकिन सुनिएगा, अगर खुदा मेरा और आपका हाथ पकड़ना चाहता है तो मालूम है खुदा ने बनी इसराइल को क्या कहा? मैं कितने साल, 40 साल तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हें बाजुओं पे उठाए क्या करता रहा। सो कितने लोगों का ईमान है कि यीशु आज भी हमें तारीकी से निकाल सकता है, नाउमीदी से निकाल सकता है, लेकिन कब और कैसे? When he touch। आप में से कितना हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। How many of you need the touch of God? सुनिएगा, can I tell you? आपकी रूहानी हालत देखकर मुझे लगता है कि 99% लोगों को टच की क्या है? हेलो, are you here? रूहानी तौर पर उनको किस चीज की जरूरत है? They need the touch of God। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह ये चलाएंगे, खुदा there is a long time तूने मुझे छुआ था, अब मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा, मैं मायूस हो गया हूँ, तारीकी ने हालात में मैं बेगल हो चुका हूँ और मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। But Lord, I come to you, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। I need the touch of God। खुदा सुबह तू मुझे छू ले, मेरे घराने को छू ले, ताकि मैं और मेरा घराना साफ साफ देख सके कि तेरी आमद नजदीक है, हम तेरे कलाम को देख सके, हम तेरी आमद को देख सके। कितने लोग हैं जिनको मसीह की आमद क्लियर नजर नहीं आ रही? आप में से कितने लोग हैं जिनको खुदा के टच की जरूरत है? अगर आपकी गवाया जिंदगी कमजोर हो गई है, अगर आपका रिलेशनशिप कमजोर हो गया है, अगर आप ईमान में कमजोर हो गए हैं, we need the touch of God। और हम कह सकते हैं यसाया की तरह, Lord touch me, यर्मिया की तरह, Lord touch me। इस अंधे शख्स ने क्या पुकारा? खुदा मुझे छू।